علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وقال تعالی وإن كنتم جنبا فطهروا وقال تعالی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام، دو جملے ہمیشہ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک صاف اور ایک پاک۔ یہ دو جملے تو بظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتے ہیں کہ اس کا ایک ہی مفہوم ہے، لیکن صاف اور پاک ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ضروری نہیں کہ جو بدن پاک ہو وہ صاف بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ جو بدن صاف ہو وہ پاک بھی ہو۔ یعنی کہ آدمی پاک تو ہو لیکن اس کے جسم پر ایسا لباس ہو جو گندا ہو، میلا کچیلا ہو، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بدن پاک تو ہے لیکن صاف نہیں ہے۔ اور دوسری وہ بات کہ بندہ ظاہر میں اچھے اچھے کپڑے پہنا ہو، خوب عطر لگا ہوا ہو، اور پھر اس کے پاس سے خوشبو بھی آ رہی ہو، لیکن پر وہ ناپاک ہو جس پر غسل فرض ہو گیا ہو۔ تو یہ دو جملے ہیں، صاف اور پاک۔ آدمی کو صاف بھی رہنا چاہیے اور پاک بھی رہنا چاہیے، کیونکہ اگر پاک ہو تو عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، عبادتیں قبول ہوتی ہے، اور اگر صاف ہو تو پھر بندے کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں سکون محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ جس بندے کے کپڑے پاک ہو، صاف ہو، وہ کپڑے بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جس کے کپڑے ناپاک ہو، جس کے کپڑے خراب ہو، گندے ہو، میلے کچیرے ہو، ایک تو آدمی اس کو پسند نہیں کرتا اور دوسرے کپڑے بھی اس کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے ظاہر کو بھی صاف رکھنا ہے اور باطن کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اگر ظاہر صاف رکھا تو لوگوں کی نظروں میں اچھا بنا، اور اگر باطن صاف رکھا تو اللہ کی نظروں میں اچھا بنا۔ کی نظروں میں بھی اچھا رہنا ہے اور اللہ پاک کی نظروں میں بھی اچھا رہنا ہے۔ چنانچہ جو پاکی ہوتی ہے وہ کئی چیزوں کی پاکی ہوتی ہے اور کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک پاکی بدن کی پاکی ہوتی ہے، اور دوسرے لباس کی پاکی ہوتی ہے، اور تیسرے طعام کی پاکی ہوتی ہے، یعنی جو آدمی کھاتا ہے پیتا ہے۔ آج ہم جو گفتگو کریں وہ بدن کی پاکی سے متعلق ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دو پاکی ہے، لباس کی پاکی اور کھانے اور پینے کی پاکی، اس کے بارے میں مختصراً عرض یہ کرنا ہے کہ جس بندے کا لباس اچھا ہو، لباس پاک ہو، اس کے پاس سے خوشبو آتی ہے، لوگ اس کے ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ ایک اور مفہوم یہ نکلتا ہے لباس کے متعلق سے کہ لباس ایسا پہنے جو شرعی لباس ہو، اسلامی وضاقتہ ہو، غیروں کے طور طریقے پر نہ ہو، یہ بھی لباس کی پاکی میں شمار کیا گیا ہے۔ اور طعام کی پاکی یعنی کھانے اور پینے کی پاکی اس لیے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی کمائی حرام کی ہو، یا جھوٹ بول کر کمائی گئی ہو، یا لوگوں کو دھوکہ دے کر کمائی گئی ہو، ایسی کمائی کو پاکی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کمائی کو حرام کی کمائی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا طعام کی پاکی بھی ضروری ہوتی ہے۔ ان دونوں باتوں کو ذکر کرتے ہوئے جو پہلی بات تھی بدن کے متعلق کہ بدن کو پاک رکھنا اور صاف رکھنا یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے،
اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ملاقات کا ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ پاک رہتا ہے نماز میں اس کو خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے، اور جس کی نماز خشوع سے پڑھی گئی ہو وہ اللہ کا دیدار کرنے والی بنتی ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا گیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت یہ دھیان رکھو کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہو۔ اگر یہ خیال نہ آیا ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم سے کم یہ خیال تو ضرور آئے کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تو جو شخص پاک ہوتا ہے اس کی نماز اچھی ہوتی ہے، اس کی عبادتیں اچھی ہوتی ہے، اور جس کی عبادتیں اچھی ہوتی ہے گویا اللہ سے محبت میں اس کو اضافہ ہوتا ہے۔ تو پاکی سے متعلق چند باتیں عرض کرنے سے پہلے بول و براز کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں۔ بول اور براز کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اردو سے ناواقفیت رکھنے کی وجہ سے بول اور براز کسے کہتے ہیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ایک لطیفے کی بات عرض کر دوں کہ ہمارے استاد محترم نے ایک مرتبہ عرض کیا جو طب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مریض سے کہا کہ کل صبح آتے وقت میں آپ اپنا بول لے کر آئے، تو وہ مریض یہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب بول کہاں ملتا ہے؟ یعنی ان کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ کل صبح آتے وقت آپ پیشاب لے کر آئیے، اس کے معائنے سے آپ کے مرض کا پتہ چل سکتا ہے۔ تو وہ مریض کہنے لگا جو بول کے جملے سے ناواقف تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ بول کس دکان پر ملتا ہے؟ تو اکثر لوگ بول کے جملے سے ناواقف ہے اور براز کے جملے سے بھی۔ بول اور براز پیشاب اور پاخانے کو کہتے ہیں۔ تو اس سے بات یہ ہے کہ جب آدمی بول اور براز کے لیے جائے، استنجا کرنے کے لیے جائے، تو چند باتوں کا دھیان اس کو رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جلد سے جلد اس بول اور براز سے فارغ ہو جائیں اور استنجا خانے سے باہر آ جائیں، زیادہ دیر اس میں نہ لگائیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بول اور براز کرتے وقت اپنا چہرہ یا اپنا رخ قبلے کی طرف نہ ہونی چاہیے۔ جب استنجا خانے جائیں تو دایاں پیر لے جائیں، جب جائیں تو بایاں پیر لے کر جائیں، اور جب باہر نکلے تو دائیں پیر کے ساتھ باہر آئیں۔ امام طحطاوی فرماتے ہیں کہ جب بول اور براز سے فارغ ہو جائیں تو پہلے پچھلی شرمگاہ کو دھوئیں، اس کے بعد اگلی شرمگاہ کو دھوئیں۔ یہ بات وضاحت سے اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، خطبے میں آیت پڑھی ہے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، حق بات کہنے سے شرمندہ نہ ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کسی سے مسئلے کو معلوم کرنا، لہٰذا وہ ان مسائل کو مولانا گوگل صاحب یا مفتی یوٹیوب صاحب، یہ دو ایسے سڑک پر بیٹھے ہوئے مفتی ہیں جو ایسے مسئلے بتاتے ہیں جس کا نہ شریعت سے واسطہ ہوتا ہے نہ دین سے واسطہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ مسائل کو یوٹیوب اور گوگل سے معلوم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، گویا ان کی ساری زندگی ناپاکی کے حالت میں گزرنے کی وجہ سے وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو بلا جھجک اور بلا شرمندگی سے معلوم کرنا چاہیے اپنے علاقے کے علماء کرام سے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان مسائل کو معلوم نہیں کرتے شرم و حیا کی وجہ سے، اور زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ فقہی مسائل جب تک معلوم نہ ہو پاکی اور ناپاکی کے، اس کی طرف توجہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام طحطاوی فرماتے ہیں کہ جب استنجا سے فارغ ہو جائیں تو پہلے پچھلی ہوئے، اس کے بعد اگلی شرمگاہ کو۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پچھلی شرمگاہ پر رگڑ پڑنے کی وجہ سے اگلی شرمگاہ میں جو پیشاب کے قطرے باقی رہتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور جلد سے جلد فارغ ہونے میں سہولت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے متعلق اطباء کرام کا بھی یہ قول ہے کہ ایسا عمل کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی، اور اس کو پیشاب کے قطرے نکلنے کی کوئی بیماری کبھی لاحق نہیں ہو سکتی، لہذا یہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب استنجا کے لیے جائے تو مٹی کے ڈھیلے استعمال کریں، اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں سائنس اس بات پر مجبور ہو گئی ہے کہ جو شخص استنجا سے فارغ ہونے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے استعمال کرتا ہے اس کو کبھی زندگی میں بواسیر کا مرض نہیں ہو سکتا ہے۔
لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ استنجا کے لیے جب جائیں تو مٹی کے پاک ڈھیلے لے کر جائیں اور اس کو استعمال کریں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہوا کرتا ہے، جیسے 3 مٹی کے ڈھیلے لے جائیں اور پھر اس کو استعمال کریں۔ یا پھر اس زمانے میں اگر کوئی پانی کا بھی استعمال کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو استنجا آپ کیے ہیں وہ اچھی طریقے سے پاک اور صاف ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے فراغت کے بعد مٹی سے ہاتھ دھونا، امام طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ مستحب کے درجے میں یہ ہے کہ فراغت کے بعد مٹی سے اپنے ہاتھ کو رگڑ کر دھوئے، تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں پر جراثیم اور جو گندی بدبو ہو وہ بھی زائل ہو جائے۔ لیکن موجودہ زمانے میں اگر کوئی صابن کا بھی استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مستحب قرار دیا گیا ہے مٹی کا استعمال کرنا۔ اور پھر جب استنجا سے فارغ ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرے، فوراً استنجا خانے سے باہر نکل جائے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب بول اور براز سے فارغ ہو جائے تو پانی کے چند قطرے اپنی شرمگاہ پر یا پھر اپنے کپڑوں پر ڈال دیں، اس کی وجہ سے آپ کو جلد سے جلد فراغت حاصل کرنے میں بھی سہولت ہوتی ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جب استنجا خانے میں جا کر بیٹھیں تو بہتر یہ ہے کہ اس زمانے میں جو مجبوری کے وقت میں WBC لگایا جاتا ہے یا پھر ویسٹرن ہوتا ہے، ایسی وہ چیزیں جس سے ہمارے قضاء حاجت میں مشکل ہو، ہرگز ایسی استعمال نہ کرے، بلکہ نیچے بیٹھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو عام طریقہ رائج ہے، اس میں بیٹھنے سے قضاء حاجت سے جلد فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ایک تو آپ کو بواسیر کا مرض نہیں ہوگا، اور دوسرے جلد فراغت کرنے کے بعد آپ باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنجا خانے میں جب آپ جائیں تو اتنی دیر بیٹھیں جتنی آپ کو ضرورت ہو، کیونکہ وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، وہاں پر وسوسے آپ کے ذہن میں آتے ہیں جو کہ گناہ کا مرتکب بنتے ہیں۔ ایک اور بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے ہاتھ کو معدے کے اوپر رکھا کرتے تھے، تاکہ جلد سے جلد جو فضلہ ہمارے اندر موجود ہے وہ باہر نکل جائے اور ہم استنجا خانے سے باہر چلے جائیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم استنجا خانے میں جائیں تو اس سے فراغت کے بعد اپنے ہاتھ کا جو پاکی کے لیے استعمال کرے وہ بایاں ہاتھ استعمال کرے، یعنی دائیں ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ کو استعمال ہرگز نہ کرے۔ جب استنجا خانے سے باہر نکل جائے تو بایاں پیر پہلے باہر رکھے، اس کے بعد دایاں پیر پہلے باہر رکھے، اس کے بعد بایاں پیر رکھے، اور پھر تھوڑی سی دور جائیں، یا تو استنجا خانے سے قریب ہو یا پھر دور ہو، وہاں جا کر یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دعا کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک بات نقطے کی عرض کرنی یہ ہے کہ دعا تو کسی بھی طریقے کی ہو سکتی تھی، لیکن اس دعا میں جو 2 جملے ہیں، اگلی جو دعا ہے وہ تو یہ ہے، اے اللہ میں قضاء حاجت سے فارغ ہو گیا ہوں، اذھب عنی الاذی وعافانی، اور مجھے عافیت ملی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان کا بول اور براز جتنی مقدار میں نکلنا ہو اتنی مقدار میں نکلنا انسان کے لیے فائدہ ہے۔ اگر نہ نکلے تو انسان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر پورا نکل جائے یہ بھی انسان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ جتنی مقدار میں نکلنا تھا اتنی مقدار میں جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اذھب عنی الاذی وعافانی۔ لیکن اس سے پہلے جو 2 جملے ہیں، غفرانک اور الحمدللہ، یہ 2 جملے کیوں کہے گئے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غفرانک میں اس لیے کہتا ہوں، اللہ سے مغفرت اس لیے چاہتا ہوں کہ میں جتنی دیر استنجا خانے میں تھا، بیت الخلاء میں تھا، اتنی دیر میری زبان اللہ کے ذکر سے غافل تھی، لہٰذا میں اللہ کے ذکر کو نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے اتنی دیر آپ کا ذکر نہیں کیا، اس لیے میں یہ جملہ کہتا ہوں غفرانک۔ اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت بھی جب وہ ان کو کسی جگہ پر قضاء حاجت کرنے کا موقع ملا، وہ قضاء حاجت سے جب فارغ ہوئے تھے تو ان کو بھی اسی طریقے سے لگا کہ میں اتنی دیر اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کہا غفرانک، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنی دیر ہم غافل رہے اتنی دیر کے بعد اللہ سے پناہ مانگے، اور اس کے لیے یہ جملہ کہا گیا غفرانک۔
لیکن اگلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ کیوں کہیں؟ الحمدللہ اس لیے کہیں کہ اللہ رب العزت کی تعریف ہم بلند کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم سے فضلے کو، بیکار مادے کو نکالا اور پھر ہمیں عافیت بخشی ہے، اس پر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، یہ بول و براز کے متعلق چند باتیں تھیں کہ ہم کس طریقے سے پاکی حاصل کرنے سے پہلے بول اور براز سے فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ پاکی اور ناپاکی کا۔ اس میں چند باتیں پہلے عرض کر دیں کہ وضو کے بعد اگر کسی کو پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بول سے فارغ ہو جائے تو تھوڑی دیر ہم اپنی آواز کو کھنکارنا جسے کہتے ہیں، اس طریقے کی آواز نکالیں یا پھر اپنے جسم کو تھوڑی دیر حرکت دیں۔ اس کی وجہ سے جو پیشاب کے قطرے پیشاب کی نالی میں رہ جاتے ہیں وہ جب نکل جائیں گے اس کے بعد آپ اس سے پاکی حاصل کر لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو اس کا مرض ہو تو ایک بات یاد رکھ لیں، اگر پیشاب کے قطرے نکلنے کا مرض ہو تو آپ جتنی دیر استنجا خانے میں بیٹھیں مطمئن ہو کر استنجا سے فارغ ہو جائیں، اور پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ عضو کو دھو لیں اس کے بعد جب آپ باہر نکل جائیں تب اس کی طرف دھیان نہ دیں کہ پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو نکل بھی رہے ہیں اور اس کی بیماری ہو تو اس کی وجہ سے غسل تو نہیں ہوگا، وضو کرنے کی بعد پھر اس کو دوبارہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ کپڑے کے اوپر نجاست اگر لگ جائے تو 1 درہم کے برابر، یعنی اس زمانے کے جو ایک اشرفی ہوا کرتی تھی، یا اس زمانے میں 1 روپے کا کوئن ہو یا 2 روپے کا ہو، یہ جتنا بھی، یا ایک ہتھیلی کے اندر جتنا حصہ ہوتا ہے، اتنی نجاست اگر اس کے جسم پر لگ جائے تو اس سے کپڑا بھی ناپاک ہوتا ہے اور پھر بدن بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور کس وقت غسل فرض ہوتا ہے، وضو فرض ہوتا ہے، یہ اگلے بات میں ہم ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں پر اتنا ذکر کرنا ہے کہ اگر ہمارے جسم پر یا کپڑوں پر 1 ہتھیلی کے درمیان کے حصے کے برابر یا پھر 1 درہم کے برابر نجاست لگ جائے تو پھر وہ جسم بھی اور وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ کریں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے اور وضو کب فرض ہوتا ہے۔ غسل فرض ہوتا ہے چند چیزوں میں۔ پہلی کہ مرد کو مادہ منویہ نکلنا شہوت کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب کی راہ سے جو چیزیں نکلتی ہیں، 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیشاب ہوتا ہے، ایک منی ہوتی ہے، ایک مزی ہوتی ہے اور ایک ودی ہوتی ہے۔ شہوت کی وجہ سے جو چیز نکل جائے اس کی وجہ سے غسل اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اب یہاں پر شہوت کی وجہ سے جو چیزیں نکلتی ہیں، ایک تو رات میں احتلام جو ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے، شہوت کی وجہ سے نکلتی ہے، اس پر بھی غسل فرض ہوتا ہے، اور دوسرے بیوی سے تعلق قائم کرنے کے بعد شہوت کی وجہ سے جو مادہ منویہ نکلتا ہے اس کے اوپر بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حیض و نفاس سے پاکی کے بعد بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو ہم نے عرض کی تھی کہ پیشاب کے راہ سے نکلنے والی چیزیں، اگر پیشاب نکلے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، صرف وضو کرنا ہوگا، اور اگر منی نکل جائے تو اس کے اوپر غسل فرض ہوگا۔ اور تیسری چیز مزی۔ مزی کسے کہتے ہیں؟ مزی اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مادہ منویہ کے نکلنے سے پہلے قدرتی طور پر ایک ایسا پانی بنایا ہے جو پیشاب کی نالی سے نکلتا ہے منی کے نکلنے سے پہلے، اور منی نکلتی ہے صرف اور صرف شہوت کی وجہ سے، بغیر شہوت کے منی نہیں نکلا کرتی ہے۔ بغیر شہوت کے جو نکلے اس کو ودی کہتے ہیں، اور مزی کہتے ہیں پیشاب کے راہ سے منی کے نکلنے سے پہلے جو گیلا پن آتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی غسل نہیں ہوتا ہے۔ اور ودی جو پیشاب بیٹھتے وقت یا پھر کوئی سخت وزن دار چیز اٹھانے کے بعد یا پھر بیت الخلاء جائیں تو بہت طاقت سے ہم براز کو فارغ کرنے کی وجہ سے بھی پیشاب کے راہ سے جو قطرے نکلا کرتے ہیں وہ ودی کے ہوتے ہیں، اس پر بھی غسل فرض نہیں بلکہ وضو دوبارہ کرنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ جب غسل فرض ہو جائے تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ شہوت کی وجہ سے اگر مادہ منویہ نکل جائے تو پھر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ غسل واجب کسے کہتے ہیں اور فرض کسے کہتے ہیں۔ فرض اور واجب ان دونوں کو ملا کر ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن
جس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی اس کو واجب زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طریقے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن شہوت کی وجہ سے اگر منی نکل جائے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ غسل کرے۔ بغیر پاکی حاصل کیے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے نہ دوسرے کام کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت اگر شوہر سے تعلق قائم کرنے کے بعد ناپاک ہو جاتی ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور پھر اسی طریقے سے دوسرے کوئی کام کرنا۔ ہاں، گھر میں کھانا پکانے کا کام کر سکتی ہے، بچوں کی تربیت کا کام تو کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ جب تک پاکی حاصل نہ کرے یہ بھی کوئی کام نہ کرے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ غسل کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، غسل کب فرض ہوا یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غسل نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہر روز جس وقت بھی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتے، غسل کرتے، فرض غسل جو ان کے اوپر تھا، اور پھر وہ فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے، چاش تک یا اشراق تک مسجد میں قیام کرتے اور پھر گھر آتے۔ ایک مرتبہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہوا کہ آج میں تھک گیا ہوں، فجر کی نماز میں گھر چلا جاؤں۔ وہ جب گھر آ کر دیکھیں تو دیکھیں کہ بیوی کوئی کام میں مصروف ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے غسل نہیں کیا؟ کیونکہ جب رات میں ہم لوگ تعلق قائم کرے تھے جس کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہے، میں نے تو غسل کر لیا ہے اور فجر کی نماز بھی ادا کر لی ہے، آپ نے غسل نہیں کیا، کیوں؟ بیوی نے کہا کہ میں نے تو آپ سے تعلق قائم کیا ہے، کسی غیر مرد سے تو نہیں کیا ہے۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر میں اپنے خاوند سے تعلق قائم کر لوں تو میرے اوپر غسل فرض نہیں، اگر کسی غیر مرد سے تعلق قائم کرتی تب غسل فرض ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ جو اپنے خاوند سے تعلق قائم کرتی ہے ان کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ غسل کر لے۔ ایک خاتون نے ہم سے ذکر کیا ہے چند دن پہلے کہ مولانا میں نے ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بال بھی ناپاک ہے، میری زبان بھی ناپاک ہے، میرے کپڑے بھی ناپاک ہے، لہٰذا میں ان ایام میں جو ناپاکی کے ہوتے ان ایام میں یا پھر شوہر سے تعلق قائم کرنے کے بعد جب تک میں غسل نہیں کی میں کوئی کام نہیں کروں گی، نہ خاوند کی خدمت کروں گی نہ کوئی اور کام کروں گی۔ ہاں، یہ بہتر ہے کہ بغیر غسل کیے کوئی کام نہ کریں، لیکن غسل کرنے سے پہلے بھی اگر کوئی یہ کام کر لے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، وہ کام کر سکتی ہے، جیسے گھر کا کھانا پکانا، گھر کی صفائی ہو یا شوہر کی خدمت ہو۔ اس کے علاوہ حیض و نفاس والی عورت اللہ کا کلام تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن دو جملوں کو توڑ کر صرف 2 حرف کو ملا کر پڑھ سکتی ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، یہ ایک 2 حرف کو ملا کر سانس کو توڑ کر پڑھ سکتی ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب غسل کب سنت ہوتا ہے؟ ایک تو غسل فرض ہوا، یہ باتیں ہم نے ذکر کر دی ہیں، اور واجب بھی ذکر کر دیے۔ غسل سنت کب ہے؟ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، اور عیدین کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے، اور پھر اسلام جس نے قبول کیا ہے اس کے بعد بھی اس کو غسل کرنا سنت ہے۔ اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت سنت ہے، لیکن امام شافعی اس کو مستحب کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد جو غسال ہے اس کے لیے بھی غسل کرنا سنت بھی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک مستحب ہے۔ لہٰذا فرض اس وقت ہوتا ہے اور سنت اس وقت ہوتا ہے۔ اب غسل کے فرائض کیا ہے؟ غسل کے فرائض یہ ہے، نمبر 1 کلی کرے، نمبر 2 ناک میں پانی نرم گوشت جہاں پر وہاں تک پہنچائے، نمبر 3 تمام بدن پر اس طریقے سے پانی بہائے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ غسل میں 3 فرض ہے۔ فرائض غسل یہ ہے، نمبر 1 کلی کرے، نمبر 2 ناک میں پانی بہائے نرم گوشت تک، نمبر 3 تمام بدن پر اس طریقے سے پانی بہائیں کہ کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ عورتیں سر کے بالوں کے جڑوں تک بھی پانی پہنچانا یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ میں اگر کوئی رنگ پہنے ہوئے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، رنگ کو ہلا کر بھی غسل کیا جائے، اور کان میں پہننے والی بالی یا ناک میں پہننے والا زیور ان کو بھی ہلا کر غسل کیا جائے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ فرائض غسل ہے۔ اور اگر کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی کی تنگی ہو، پانی نہ ملتا ہو، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اور پھر 3 مرتبہ دائیں جانب، 3 مرتبہ بائیں جانب، اور 3 مرتبہ سر سے پانی کو بہائیں۔
اس طریقے کے عمل کرنے کی وجہ سے سارے بدن پر پانی بہہ جائے گا اور غسل آپ کا فرض ہو جائے گا، جو فرائض غسل تھا وہ ادا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ غسل کی سنتیں، ایک تو غسل کے فرائض تھے اور دوسرے غسل کی سنتیں۔ غسل کی سنتیں یہ ہیں کہ آپ پہلے جب باتھ روم میں جائیں دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، مسواک کر لیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ اس کے علاوہ جس جگہ پر نجاست لگی ہوئی جیسے احتلام ہو گیا ہو تو پہلے اس حصے کو دھو لیں، یا اگر آپ بول براز سے فارغ ہوئے ہوں تو پہلے اس کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ کسی اچھی جگہ پر بیٹھے جو پاک ہو۔ اگر ناپاکی کی جگہ پر آپ غسل کر رہے ہو تو کسی اونچی جگہ پر ٹھہر جائیں اور پھر اس کے بعد غسل کر لیں، پھر بعد میں اپنے پیروں کو صاف کر لیں۔ تو غسل کی سنتیں یہ ہیں کہ ہم اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، مسواک کر لیں اور بہتر ہے وضو کر لیں، یہ غسل کی سنتوں میں ہے۔ اس کے بعد پھر ہم غسل کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غسل ہم الگ کریں اور پھر وضو الگ کریں۔ اگر آپ نے غسل کی سنتیں ادا کرتے ہوئے غسل کر لیے تو اس کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا وضو میں تو وہی چیزیں دھوئی جاتی ہیں جو غسل میں آپ دھو چکے ہیں، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی نیت کے یعنی بغیر وضو کی نیت کے بھی غسل کر لیا ہو ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے تو اس کا بھی وضو اور غسل دونوں ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک آدمی کسی راہ چل رہا تھا یا کسی تالاب کے قریب سے گزر رہا تھا، کسی آدمی نے اس کو دھکا دے دیا اور وہ تالاب میں گر گیا ہے۔ اب وہ اگر کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو اس کے اوپر سے غسل کا جو فرض تھا وہ ساقط ہو جائے گا اور وضو اس کو الگ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ان باتوں کو خیال رکھیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ غسل کرتے وقت برہنہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مکمل برہنہ ہو جائے اور پورے کپڑے نکال کر اس نے غسل کیا ہو، اس کو چاہیے کہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرے۔ اور پھر اگر کوئی ننگے غسل کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر غسل نہ کرے، بیٹھ کر غسل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر غسل کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص کپڑے پہن کر غسل کر رہا ہو تو وہ کھڑے ہو کر بھی غسل کر سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی غسل کر سکتا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں میں اگر برہنہ غسل کر رہے تو قبلے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ نہ ہو، لیکن اگر کپڑے پہن کر غسل کر رہا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ کپڑے ناپاک نہ ہو۔ رات میں سو گئے تھے، احتلام ہو گیا، یا پھر بیوی سے ملاقات کیے تھے اور اس کے منی کے کچھ قطرے اپنے کپڑوں پر لگے ہوئے تھے، آپ اسی پر غسل کر لیے۔ ایسا کرنے سے غسل تو ہو جائے گا لیکن جو کراہیت باقی تھی وہ باقی رہ جائے گی۔ پہلے کپڑے کو صاف کرے، اس کے بعد پھر غسل کرے، یا پھر دوسرا کپڑا بدل کر غسل کر لے۔ اس کے علاوہ وضو جو ٹوٹتا ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ ایک تو پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کوئی چیز کا نکل جانا، چاہے وہ ہوا کا نکلنا ہو یا پھر کسی شے کا نکلنا ہو، اس وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر جسم کے دوسرے حصے سے جیسے خون کا نکلنا، پیپ کا نکلنا، اگر یہ چیز نکل کر بہہ جائے، جیسے ہاتھ پر زخم لگا ہو اور یہاں سے خون یا پیپ نکل کر بہہ رہا ہو اور وہ اتنی مقدار میں ہو کہ ایک سکے کے برابر ہو، اس کے لیے ایسا نہیں کہ آپ پورے خون کو جمع کریں پھر 1 روپے کا کائن اس کے اوپر رکھ کے دیکھیں اتنا برابر ہے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ صاحب سمجھ ہوتے ہیں، سمجھنا چاہیے کہ یہ نکل کر کتنا بہا ہے۔ اگر اتنا بہہ گیا ہو تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو کرنا ہوگا۔ نماز میں قہقہا لگانے سے بھی یعنی زور سے ہنسنے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فرائض وضو، نواقض وضو، فرائض غسل اور نواقض غسل یہ الگ الگ چیزیں۔ اب وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں فرضیں کیا کیا چیزیں فرض ہے؟ 4 چیزیں فرض ہے۔ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اپنے سارے چہرے کو دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، دونوں پیروں کو دھونا۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو صرف حدیث کو ماننے والے ہوتے ہیں، قرآن سے حوالہ چاہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اگر یہ طریقہ رہے تو بتاؤ ہم عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، سن لے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں نے خطبے میں عرض کی تھی، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ 4 چیزیں بتائیں۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھویا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت تک دو۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔
اب یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے، آج کل جو لوگ ٹیکنیکل وضو کرتے ہیں کہ بھئی ایسے انگلیاں کرو، ایک انگلی ادھر رکھو، 2 انگلی ایسی ٹیڑھی کرو، پھر یہ ہاتھ ایسا کرو، انگوٹھا ایسا کرو، ایسے لے کے جاؤ، ایسا لے کر آؤ، یہ سب پورے ٹیکنیکل وضو ہے، ٹیکنیکل مسح ہے، اس کا حدیث میں کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے گیلے ہاتھ سے سر کو ٹچ بھی کر لیا تو اس کا مسح ہو گیا، لیکن حنفی مسلک کے نزدیک یہ ہے کہ سر کا کم سے کم 1/4 حصہ مسح کرنا فرض ہے، سر کا 1/4 حصہ، یعنی ایک سر کے آپ 4 حصے کر دیں اور اس کے بعد پھر ایک حصہ۔ اب اس کے لیے بھی کوئی پیمانہ نہیں کہ آپ بیچ میں سے ایک لکیر ماریں، پھر 4 ٹکڑے کریں سر کے، پھر اس کے بعد ایک حصے پر مسح کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے ذہنی اعتبار سے سر کا 1/4 حصہ بھی اگر مسح کر لیں، یہ حنفی مسلک کے نزدیک ہے، لہذا جو لوگ حنفی مسلک پر عمل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ سر کا 1/4 حصہ مسح کریں۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا جب مسح کیا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پورے طور پر پیچھے لے جاتے تھے اور پھر اسی طریقے سے واپس سامنے لے کر آتے تھے۔ یہ مستحب ہے ایسا عمل کرنا، لیکن اگر کوئی ایسا عمل نہ کرے، صرف دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے کر جائیں، ایسا عمل کرنے کی وجہ سے بھی اس کا وضو ہو جائے گا، یہ وضو کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر ہاتھ لے جانا اور پیچھے سے سامنے لے کر آنا، لیکن بعض لوگ اپنے بال کے بکھر جانے کا ڈر ہوتا ہے یا پھر لوگوں کے سامنے غلط ہو جائے گا، ایسا اس طریقے کا اگر کوئی ڈر ہے اور اس طریقے سے چھوڑتا ہے تو یہ بات غلط ہے، اس کو چاہیے کہ ہاتھ پیچھے بھی لے کر جائیں اور اسی طریقے سے سامنے لے کر آئیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے، بس اتنا عمل کرنا ہے، یہاں پر مسح کا ذکر نہیں۔ میں ایک بات کھل کر وضاحت کر دوں، جو اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ پیر کا مسح کرنا چاہیے، یہ بات غلط ہے، مسح نہیں کیا جا سکتا پیر پر، پیر کو دھونے کا جملہ کہا گیا ہے کہ پیر کو دھونا چاہیے، مسح نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسے موزے پہنے ہوئے ہو یا ایسے پیتابے ساکس جو چمڑے کے ہو جس کو نہیں نکالا جا سکتا، آپ طویل سفر پر ہو تو آپ کو چاہیے کہ ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن جو اس زمانے میں کپڑے کے پیتابے ہوتے ہیں، موزے، ساکس، جو بھی جملہ کہہ لیں، جو ہوتے جس کو پہنتے، اس کے اوپر اگر آپ مسح کریں گے تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا اور اس سے کی جانے والی عبادت، چاہے وہ نماز ہو یا کوئی بھی ہو، وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فرض جو تھا آپ نے اس کو نہیں دھویا ہے۔ لہٰذا پیر پر جو پہنے ہوئے پیتابے اس کو نکالا جائے اور پھر اس کو دھویا جائے، اس پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ لیکن اہل حدیث کے نزدیک اور پھر دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف پیتابے پہ ہاتھ پھیرا دینا، مسح کر دینے سے مسح ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرض والی جو چیز تھی وضو میں، چہرے کو دھونا اور پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پھر دونوں پیروں کو دھونا، اس کا عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور چند چیزیں وہ تھی جس کی وجہ سے غسل میں سنتیں بھی ہیں، جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، انگلیوں میں خلال کرنا، مسواک کرنا اور پھر پیر کی انگلیوں میں خلال کرنا، یہ سنت عمل ہے، اس کو بھی معمولی نہ سمجھے۔ اس پر عمل کرنے سے موجودہ زمانے میں طبی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، بہت ساری بیماریوں سے اس کو نجات مل سکتی ہے۔ لہٰذا ہم فرائض کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی عمل کرنے والے بنے، اپنے علاقے کے علماء کرام سے رجوع ہو اور دیگر مسائل جو فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحب ہیں ان کو معلوم کر کے ہم اپنی زندگیوں میں لائیں۔ بیکار میں ایسے مسائل جو یوٹیوب سے اور گوگل سے لیے جاتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، ایسا ہرگز عمل نہ کریں، اس کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بات عرض کر دیں کہ جس کے ہاتھ پر پٹی باندھی، جیسے وضو میں تو ہاتھ دھونا فرض ہے، لیکن ہاتھ ٹوٹ گیا ہے جس کے اوپر سیمنٹ کی پٹی ڈالی گئی ہے، پٹی نہیں نکالی جا سکتی ہے، نکالنا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اب اس کو اجازت ہے کہ وہ پٹی پر مسح کرے، پٹی پر اپنے ہاتھ کو گیلا کرے اور پٹی پر مسح کر دے، تب اس کا وضو ہو جائے گا۔ یا پھر جو چیزیں وضو میں دھونا فرض ہے، جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ان جگہ پر ایسا زخم ہو جس کی وجہ سے آپ پانی اگر وہاں پر پہنچائیں تو نقصان ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پر اپنے گال کی سرجری ہوئی ہو یا پھر اپنے ہونٹ کی سرجری یا ناک کی سرجری یا پھر آنکھ کی سرجری ہوئی ہو، وہاں پر آپ پانی نہیں پہنچا سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ ناک کا آپریشن ہوا ہے، وہاں پر پانی نہیں پہنچا سکتے تو آپ پورے چہرے کا مسح نہیں کر سکتے، آپ کو پورا چہرہ دھونا ہوگا، صرف آنکھ کا مسح کرنا، جتنا حصہ متاثر ہوا ہو اتنے حصے پر آپ کو مسح کرنا ہے۔ معزز ناظرین، بول و براز سے متعلق یہ باتیں تھیں اور پاکی ناپاکی سے بھی متعلق تھی، فرائض، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل کی سنتیں، وضو کی سنتیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں
آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے ویکینڈ تراویح، فیس بک پر جو پیج ہے، اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی ڈاکٹر محمد عبدالودود نام سے ایک چینل ہے، اس پر بھی آپ رجوع ہو سکتے ہیں، اپنے مسائل کو معلوم کر سکتے ہیں اور پھر سوالات بھی کر سکتے ہیں، اس کے جوابات آپ تک دیے جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو پاک رہنے والا بنائے، پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔